अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध की दो बड़ी अहम खबरें जो आपको बतानी हैं। एक तो सिंध हुकूमत का यानी कि पीपल्स पार्टी का जो एक रिवायती काम है वो आपको बताना है। दूसरा जो बैन अक़वामी इशू भी है, ख़ास तौर पर जो गैर मुल्कियों के साथ फ़्रॉड किया गया, धोखाधड़ी की गई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उस हवाले से तफसीलात बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो है वो इंतहाई मुख्तसर तरीके से आपको बताऊँ ताकि बात भी समझ आ जाए और इशूज़ तक आप समझ भी सकें और मसाइल से भी आप आगाह हो सकें। एक सिंध हुकूमत का जो रिवायती काम है, हमेशा करप्ट अनासर को जो है वो अपनी एक अम्ब्रेला फराहम करते हैं, छतरी फराहम करते हैं और उनकी हमेशा हिमायत करते हैं। उस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि आज चूँकि 14 जनवरी है और नैबज़दा अफसरान जो करप्ट अनासर थे, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर पकड़े जाने के बाद या उन पर जब घेरा तंग हुआ था तो नैब ने जब कार्रवाई शुरू की थी तो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर यानी कि VR कर लिया था नैब से और बेशतर ने जो है वो प्ली बारगेन भी की थी, नैब को लूटी हुई रकम वापस की थी। उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इनको ओहदों से क्यों नहीं हटाया गया, और जो अफसरान जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको जो है मुअत्तल क्यों नहीं किया गया या उनसे जो जिम्मेदारियाँ हैं वो वापस क्यों नहीं ली गई। आज जो है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से 435 ऐसे अफसरान जो VR कर चुके हैं जिनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे, उसकी एक फहरिस्त पेश की गई है। लेकिन उसमें ख़ास तौर पर एक ये भी अदालत से इस्तदा की गई है कि जो महकमा तालीम के जो करप्ट अफसरान हैं, करप्ट असातिज़ा हैं, लेक्चरार हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत को बताया गया कि जो 247 ये महकमा तालीम से वाबस्ता जो अफराद हैं जिन्होंने करप्शन तस्लीम की और उसके बाद रकम वापस की, अगर इनको हटाया गया तो महकमा तालीम में जो सरगर्मियाँ हैं, तालीमी सरगर्मियाँ, वो मुतासिर होंगे, इंतज़ामी मामलात मुतासिर होंगे। तो इसलिए इन जो असातिज़ा हैं या लेक्चरार हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इनको ओहदों से ना हटाया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। आप खुद देखें कि कितनी बड़ी एक दोहरा मेयार है कि करप्शन का खात्मा, आवाम को इंसाफ की फराहमी और पत्नी क्या क्या दावे किए जाते हैं पीपल्स पार्टी के जो आला ओहदेदारान हैं, ख़ासतौर पर CM सिंध और बिलावल भुट्टो की तरफ से। लेकिन ये उनका दोहरा मेयार ख़ासतौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से तहरीरी तौर पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है या की जानी है वो ना की जाए, रोक की जाए। दूसरी जानिब जो जिन अफसरान या जो करप्ट अनासर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी थी या होनी थी, उस हवाले से जो अदालत में रिपोर्ट पेश की गई वो भी इंतहाई हैरान कुन है। आला ओहदों पर करप्शन करने वाले लोग हैं वो आज भी मौजूद हैं। 435 अफराद के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है कि 55 ऐसे अफसरान और जो मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले हैं उनको मामूली सज़ाएँ दी गई और उसके अलावा 29 को बरतरफ किया गया। 238 के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी के अगर पुलिस एहलकार के ऊपर भी अगर कोई मामूली सी तहकीकात भी चल रही है, किसी FIR में नामजद है या कोई तहकीकात का सामना कर रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो ओहदे पे नहीं रह सकता। और जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए हैं या जिन्होंने VR किया है या जो किसी न किसी जुर्म में वो मुलविस पाए गए हैं, उनको ओहदों से हटा दिया जाए। लेकिन ये एक खाना पूरी वाली जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से कार्रवाई सामने आई है। और ये भी कहा गया है, बताया गया है रिपोर्ट में कि जो जिनको सज़ाएं दी गई हैं या जिनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई हुई थी उनको इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया, यानी कि वो ओहदों पर भी बहाल हैं, उस तरह वो करप्शन भी कर सकते हैं, यानी कि दूध की रखवाली पर उनको बिठाया गया है और उनकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा या उनकी प्रमोशन जो है वो रोक दी गई है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने करप्ट अनासर होंगे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ अदालतों में या मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के सामने जो है वो तहकीकात का सामना कर रही है, उसके बावजूद वो ओहदों पर भी बराजमान हैं। और जो काबिल और आला लोग हैं सिंध के, जिनको तालीम याफ्ता हैं, जिनको सूबे से मोहब्बत है, वो आज भी धक्के खाने पर मजबूर हैं। हालाँकि जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है, उनका यही कहना होता है कि बिलावल भुट्टो की जो सूबाई हुकूमत या उनका जो तर्ज जो सियासत है या उनके जो सूबे में करप्शन के हवाले से टॉलरेंस है या इमाम की खिदमत के हवाले से, वो बिल्कुल तब्दील है। यानी कि वो चाहते हैं कि बर वक्त लोगों को इंसाफ मिले, उनकी खिदमत की जाए और करप्शन तो बिल्कुल वो मंजूर ही नहीं करते। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी गई है जिसमें करप्ट अनासर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है वो अदालत से रजू किया गया है और कहा गया है कि इनको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ये है कि अब
حکومت وفاقی حکومت نے جو تبدیلی کی یا جو تبدیلی آئی اس میں تمام جو وفاقی ادارے ہیں ایف آئی اے ہو گیا, اس کے علاوہ تمام جو مختلف محکمے اور مختلف وزارتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں کہ کسی بھی ملکی کیا غیر ملکی کے ساتھ بھی پاکستان کی سرزمین سے جو ہے وہ فراڈ نہیں ہوگا, دھوکہ دہی نہیں ہوگی, کسی بھی طرح منی لانڈرنگ نہیں ہوگی, اور ہر ایک کے اوپر چاہے وہ دینی مکاتب کے لوگ ہیں یا مختلف عہدوں پر اداروں پر, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں, مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ ہیں, اگر کسی ایک نے بھی کسی باہر غیر ملکی سے کوئی فراڈ کیا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے سب کے اوپر جو ہے انہوں نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. ایک کڑی نظر رکھنے کے بعد ایک اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ ایف آئی اے کی اور مختلف ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی سامنے ہے, جس میں انہوں نے جو دھوکہ دہی کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی ہے, جس میں 8 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. یہ کارروائی شروع کی گئی تھی نومبر 2020 میں, اور ایک کم ترین مدت میں یعنی کہ 2 ماہ کے اندر اندر ایف آئی اے نے یہ کارروائی مکمل کی اور 8 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. 2 ملزمان جو ہے مفرور ہیں. اس میں ڈیجی ٹونکس لیب کے نام سے یہ کمپنی تھی جن کے آج عدالت میں ان کو ملزمان کو پیش کیا گیا. پوری کارروائی کے دوران میں موجود تھا, آپ نے مختلف چینلز پر 2-3 دن سے دیکھ رہے تھے جب ایف آئی اے نے ڈیجی ٹونکس لیب کے دفتر پر جب چھاپا مارا کارروائی کی تو اس کے بعد جو کچھ ریکارڈ جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا, جو سیل کیا گیا یا جو ڈیٹا حاصل کیا گیا وہ حیران کن انکشافات جو ہے عدالت میں سامنے ہیں, جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے عبدالغفار نے ایک ایک چیز واضح کی, اور انہوں نے عدالت میں یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ تمام ادارے جو ہے وہ کرپشن ہو, منی لانڈرنگ ہو یا ایسے قوانین جو ملک اور ایسے اقدامات یا ایسا کام جو ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہوں ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. اور یہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ڈیجی ٹونکس لیب کے, یہ جو ہے وہ پاکستان سے بیٹھ کر غیر ملکی اپنے آپ کو شو کرتے تھے اور بین الاقوامی سطح پر کسی کو ویب سائٹ بنانے کے, کسی کے لوگو بنانے کے لیے اور یا کسی کی جو ہے مختلف ٹریڈ مارک بنانے کے لیے جو ہے وہ غیر ملکی ویب سائٹس یعنی کہ آسٹریلیا, یو کے, یو ایس اے اور مختلف ممالک کی استعمال کرتے تھے, اور لوگوں کا جو ہے وہ اہم ترین ڈیٹا یعنی کہ اے ٹی ایم کارڈ, بینک کا ریکارڈ اور یہ مختلف کوڈ جو ہے وہ چوری کر کے اس کے بعد کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ان سے فراڈ کر رہے تھے, اور ان کا کال ریکارڈ اور ان کا جو مختلف اہم ترین ڈیٹا ہے وہ بھی حاصل کیا گیا ہے, جو لیپ ٹاپ, موبائل فون اور ڈیجی ٹونکس لیب کے دفتر سے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ملک کی سلامتی کو ساکھ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, اور انہوں نے نہ صرف ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا بلکہ ایسے ممالک کے لوگوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث ہیں کہ اگر ان ممالک کو پتہ چلا کہ پاکستان کی سرزمین سے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خاص طور پر یو ایس اے اور اس کے علاوہ یو کے اور دیگر ممالک میں کرپشن اور خاص طور پر جو 2 نمبری ہوتی ہے فراڈ یا ان کو جو دھوکہ دہی ہوتی ہے اس کے خلاف, اور خاص طور پر منی لانڈرنگ کے جو ہے سخت ترین قوانین ہیں, تو آپ جو ہے اس معاملے کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ آج بڑی اہم ترین میں نے ایک چیز دیکھی, جس جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا, جج جو تھے ایسٹ کے عمران امام زیدی صاحب, وہ انتہائی ایک جیسے ایک ملک سے محبت کرنے والے اور ایک پرعزم شخصیت کے مالک نظر آیا مجھے. طویل ترین سماعت ہوئی, ایف آئی اے کو سنا, اس کے بعد ملزمان سے پوچھا کہ آپ لوگوں سے کیا جو ہے وہ کوئی مسائل ہوں, کوئی بات کرنا چاہتے ہوں عدالت سے, تو انہوں نے بڑے تحمل سے ایف آئی اے کی پوری تحقیقات جو اب تک ہو چکی تھی وہ سنی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ملزمان یعنی کہ جو ایف آئی اے کی تحویل میں تھے, ڈیجی ٹونکس لیب کے جو سی ای او جو اپنے آپ کو بتاتے تھے یا وہ جعلسازی میں ملوث ہے, ان کو ایف آئی اے کی جانب سے ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیا گیا ہے, برہان مرزا, ان سے بھی پوچھا تو برہان مرزا نے بڑی چالاکی کے ساتھ آج عدالت کو بتایا کہ ہاں ان کے کچھ لوگ تھے گندے انڈے, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا, جو ملازمین کو کہا کہ وہ لوگ تھے جو مختلف ایکٹیویٹی میں اگر ملوث ہوتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی, لیکن منی لانڈرنگ تو ہم جانتے نہیں, وہ انتہائی معصوم بننے کی کوشش کی. بہرحال عدالت نے ان کو سنا اور کہا کہ میں خود بھی ان معاملات کی اور ان جو اس طرح کا کیس ہے اس کی جدید ترین طریقے سے اس میں جائزہ لوں گا, اس میں ریسرچ کروں گا,
FIA کو بھی چاہیے یا جتنے بھی ادارے اس تحقیقات میں جو ہے شامل ہیں یا اس معاملے میں تحقیقات کر رہے ہیں وہ خود بھی جائزہ لیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لیکن ملک اور قوم کی جو سلامتی کے خلاف جو کارروائی میں ملوث ہو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو ڈیجی ٹرانکس لیب کے جو مفرور مالک ہیں جنید منصور سمیت 2 ملزمان، ان کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ڈیجی ٹرانکس میں صحیح انداز میں صحیح طور پر کام ہو رہا تھا تو پھر وہ فرار کیوں ہیں؟ ان کو تو پھر سرنڈر کرنا چاہیے تھا، قانون کے سامنے آ کے پیش ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہ مفرور کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح دہشت گردی کا خاتمے کے لیے پوری قوم یکجہتی کے لیے متحد ہوئی، اور اس کے بعد اب پاکستان چونکہ گریڈ لسٹ میں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی بہت سخت اور انتہائی اہم اقدامات اٹھانے ہوں گے، اس لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور تمام اداروں کو مل کر اس طرح کی جو غلط حرکتیں ہیں، جو ملک کی ساکھ اور مسالمیت کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ان ملزمان کا اگر مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت بھی پڑی وہ بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس FIA کو بھی ہدایت کی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ جو برہان مرزا، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی کالز آ رہی ہوں گی، ان کا دفتر بند ہے، سیل ہو چکا ہے، کچھ ملزمان کو چھوڑا جائے تاکہ وہ جا کر اس معاملے کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اپنا ایکٹیویٹی جو جاری رکھیں، لیکن عدالت نے ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد کی۔ لیکن یہ انتہائی اہمیت کا حامل کیس اس لیے بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ دیکھتے تھے کہ پاکستان یا دیگر ممالک کے لوگ جو ہے وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کر کسی اور طریقے سے جعلسازی میں ملوث ہوتے تھے یا مختلف شیلٹر کے ذریعے وہ کام کرتے تھے۔ تو اب ادارے متحرک ہو چکے ہیں، چاہے FBI ہو، FIA ہو، سائبر کرائم ونگ ہو، FIA کا یہ نیب ہو، جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں مکمل طور پر ایکٹیو ہیں اور ہر چیز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی واردات ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت ہوتی ہے جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور خاص طور پر FATF والا جو معاملہ ہے جس میں پاکستان گرے لسٹ میں ہے، تو اس معاملے کو بھی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ ڈیجی ٹرانکس کمپنی تھی یہ بظاہر سافٹ ویئر کا کام کرتی تھی، لیکن انہوں نے مختلف قسم کے دھندے کھول رکھے تھے اور مختلف قسم کا یہ ایک انتہائی گورکھ دھندا اور ایک جو ہے وہ ملک کے خلاف بہت بڑا یہ کام کر رہے تھے، جس کے لیے FIA نے اس طرح کی کارروائی کی۔ اب 7 دن کا ان ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، آئندہ جمعرات کو پیش کیا جائے گا۔ اس پوری سماعت کے دوران، مکمل کارروائی کے دوران میں خود وہاں موجود تھا، ملزمان نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے تاکہ ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن بڑی پیش رفت ہے، اور عدالت کی بھی جو میں پھر کہوں گا جس طرح جج صاحب جو ہیں عمران امام زیدی صاحب، انہوں نے جس طرح ایک کیس کو انتہائی دلچسپی سے سنا، باریک بینی سے سنا، وہ بھی ایک قابل ستائش ہے، اور جس طرح پوری عدلیہ اور پورے ادارے جس طرح متحرک ہیں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، تو امید ہے کہ اس طرح اور بھی ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن جو اداروں کا کام ہے، یعنی کہ ملک کی سالمیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ان کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ ایکٹیویٹی میں اس وقت بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں اور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔